رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، افضل الصلاة بعد الصلاة المکتوبہ، فرض نمازوں کے بعد جس نماز کا سب سے زیادہ ثواب ملتا ہے اور اللہ کے ہاں سب سے زیادہ فضیلت والی ہے، الصلاة فی جوف اللیل، وہ نماز ہوتی ہے جو رات میں پڑھی جاتی ہے۔ دن کے نفل بھی اپنی جگہ پہ فضیلت والے ہیں، لیکن اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی نفلی نماز کو افضل ترین نماز قرار دیا ہے۔ یہ اس کی پہلی خصوصیت ہے۔ دوسری خصوصیت اس نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی رکھی ہوئی ہے کہ نفلی نمازوں میں سب سے زیادہ اللہ کو تہجد کی نماز، رات کی نماز پیاری لگتی ہے، افضل بھی ہے، محبوب بھی ہے۔ اتنی پیاری لگتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، احب الصلاة الی اللہ صلاة داؤد، پوری انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ نفلی نماز کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے جناب داؤد علیہ السلام کا پسند کیا تھا۔ کان ینام نصف اللیل، وہ آدھی رات سوتے تھے، ویقوم ثلثہ، اور رات کا تیسرا حصہ تہجد پڑھتے تھے، قیام کرتے تھے، وینام سدسہ، پھر جو باقی حصہ بچ جاتا تھا اس میں پھر آرام کر لیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ثلاثۃ یحبہم اللہ ویضحک الیہم ویستبشر بہم، تین آدمی ایسے ہیں اللہ ان سے محبت بھی کرتا ہے، اللہ ان پہ خوش بھی ہوتا ہے، اور اللہ ان کے کردار کو دیکھ کے مسکراتا بھی ہے۔ اور کسی بندے پہ اللہ کا مسکرانا اور کسی بندے سے اللہ کا پیار کر لینا اور کسی بندے پہ اللہ کا خوش ہو جانا، اس سے بڑا انعام کوئی نہیں ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں تین لوگ ہیں جن سے اللہ محبت بھی کرتا ہے، جن پر خوش بھی ہوتا ہے اور جن پر مسکراتا بھی ہے۔ ان میں سے ایک شخص تو وہ مجاہد ہے کہ جب گھمسان کا معرکہ ہوا، باقی دائیں بائیں بھی ہوئے تو وہ ڈٹ کے اور سینہ تان کے اللہ کی راہ میں کھڑا رہا۔ اور دوسرا آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، الذی لہ زوجۃ حسنہ، وہ آدمی جس کے پاس بیوی موجود ہے اور اس کی بیوی خوبصورت ہے، وفراش لین حسن، اور اللہ نے وسعت دی ہے، بستر بھی ہے اور نرم ہے اور اچھا ہے اور بچھا ہوا ہے، اور وہ اپنی خوبصورت بیوی کو چھوڑ کے اور اپنے نرم بستر کو چھوڑ کے اللہ سے باتیں کرنے لگ جاتا ہے اور رات کی نماز پڑھنے لگتا ہے، تو اس بندے پہ اللہ مسکرا بھی پڑتا ہے، محبت بھی کرتا ہے اور خوش بھی ہو جاتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ خوش ہوتا ہے، بلکہ اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا بھی ہے، دیکھو تو صحیح یہ میرا بندہ، اس کا انداز کیسا ہے، اس نے اپنی خواہش کو چھوڑ کے مجھ سے باتیں کر رہا ہے اور میرے سامنے قیام کر رہا ہے۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ کی محبت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ جب کسی سے اللہ محبت کرتا ہے تو اس کی محبت کوئی ایک معمولی بات نہیں ہوتی، وہ کائنات کا بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے اور بہت بڑی حقیقت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ اذا احب عبدا نادى جبریل، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ جبریل کو آواز دے کے کہتے ہیں، جبریل مجھے اس بندے سے محبت ہے۔ اور جب جبریل یہ اللہ سے سنتا ہے
کہ کائنات کے بادشاہ کو اس بندے سے محبت ہے، تو جبریل فرشتوں کا سردار ہے اور وہ سب فرشتوں سے کہتے ہیں آسمان کے فرشتوں، اللہ نے مجھے بتایا ہے اللہ کو فلاں بندے سے محبت ہے، تو تم سب بھی اس سے محبت کرو۔ تو آسمان کے فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ثم یوضع له القبول فی الارض، جب آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، فرشتوں کا سردار بھی اس سے محبت کرتا ہے اور کائنات کا رب بھی اس سے محبت کرتا ہے، تو انسانوں کے دل اللہ کے اختیار میں ہے، پھر زمین پہ بسنے والے انسانوں کے دلوں میں بھی اللہ اپنے اس بندے کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا محمودا۔ رات کو تہجد پڑھے، یہ تمہارے لیے تحفہ ہے، تم ایسے کرو گے اللہ تمہیں ایسے مقام پہ پہنچائے گا جو مقام محمود ہے۔ اللہ نے اپنے پیارے نبی سے اسپیشلی اور خصوصی طور پہ مخاطب ہوتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ تلقین کی ہے۔